نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ کہف آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ ہرگز کسی کام کے بارے میں یوں نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور آپ اپنے پروردگار کو یاد کریں جب آپ بھول جائیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ کہہ دیں کہ امید ہے میرا پروردگار اس کام میں مجھے ایسی بات کی رہنمائی کرے گا جو اس میں زیادہ رشد اور ہدایت کے قریب ہوگی۔ یہ دو آیات ایک خاص مضمون کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں، جو کہ آیت کے بظاہر ترجمے سے ہی بات واضح ہے کہ آپ کسی معاملے میں یہ ہرگز یوں نہ کہیں کہ یہ کام ایسے کل ہو جائے گا یا ایسے میں کل کر دوں گا، بلکہ آپ اپنے ان جملوں کو، اپنے اس کام کو اللہ رب العالمین کی مشیت کے ساتھ جوڑ کر بیان کریں کہ اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو کل ایسا معاملہ ہو جائے گا، یہ بات ایسے ہو جائے گی۔ اس بات کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، پہلے یہاں پر جو ایک بات میں سمجھتا ہوں اس کو عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، صرف ان آیات کو یا اس طرح کی اور آیات قرآن پاک میں موجود ہیں، مثلا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ حبیب کریم آپ جس کو چاہیں ہدایت عطا کر دیں، نواز دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جس کو وہ ہدایت دے، جس کو ہدایت نہ دے، اس طرح کا مضمون بھی ہے۔ اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقام اور مرتبہ بظاہر ایک عام آدمی، بظاہر ایک عام بشر جیسا ہے، ایسا بالکل مطلب نہیں ہوتا۔ تو وہ میری بات ذہن میں آئی کہ میں عرض کر دوں کہ کہاں اللہ رب العالمین نے اس طرح کے اگر معاملات ارشاد فرمائے ہیں تو وہاں پر اس طرح کے جملے بھی ہیں، لعمرک، آپ کی جان کی قسم ہے۔ اب یہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں لعمرک، آپ کی جان کی قسم ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا پروردگار آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس طرح کے جملے بھی آ رہے ہیں۔ تو مقام اور مرتبہ اور رفعت بیان کرنے کے جہاں مواقع ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کا انداز بھی موجود ہے، اس میں آپ کے جملے ارشادات اور آپ کے فرامین بھی موجود ہیں۔ لیکن جہاں اس طرح کا معاملہ آ جائے کہ خالق اور مخلوق کا جو امتیاز ہے اس کو بیان کرنا ہو تو وہاں اس طرح کا انداز بھی موجود ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ چلا ہے اس میں حضور خاتم النبیین، اشرف الانبیاء والمرسلین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن جب بات اختیارات کی آتی ہے، جب بات حدود کی آتی ہے تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، خالق کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے ہم پلہ اور ہم اثر کوئی نہیں ہے، لم یکن لہ کفوا احد، وہ اپنی جگہ پر بات موجود ہے۔ تو یہ جو حصہ ہے اس طرح کا وہ اسی قبیل سے ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، اس میں کسی کی کوئی اختیار اور دخل اندازی نہیں ہے، چاہے وہ جتنا ہی محبوب اور مقام اور مرتبے والا جو ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا کوئی اور شخص ہو۔
اب میں اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم شروع میں یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ اصل میں یہود مدینہ کے کچھ سکھائے ہوئے سوالات تھے مشرکین مکہ کو، کہ آپ جا کے ان سے یہ سوال کریں، اگر جواب دیں گے تو ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اگر جواب نہ دے پائیں، جو بظاہر ان کی یہ سوچ تھی کہ معاذ اللہ آپ جواب نہیں دے پائیں گے تو ہمیں بات کرنے کا موقع مل جائے گا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جب وہ آئے تھے نا لوگ سوال لے کر، تو آپ نے ان کے سوالات سننے کے بعد فرمایا ٹھیک ہے کل آنا میں بتا دوں گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ضمیر میں یا آپ کے دل میں بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے دیگر معاملات میں اللہ لمحہ بلمحہ میری رہنمائی کر رہا ہے، مجھے غیب کی باتوں سے مطلع کر رہا ہے، مجھے گزشتہ واقعات کے بارے میں تفصیل سے بتایا جا رہا ہے، سورہ یوسف گزر چکی، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ مجھے اس میں بھی رہنمائی کرے گا تو میں ان کو بتا دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ کر ان کو بھیج دیا، وہ اگلے دن آئے، وہ اگلے دن آئے. روایات میں آتا ہے کہ 15 دن تک وحی کا نزول نہیں ہوا، اور وہ لوگ باتیں کرنے لگے کہ معاذ اللہ آپ کی کل کب آئے گی، آپ تو کہہ رہے تھے میں کل بتا دوں گا، یہ کل کب آنے والی ہے آپ. تو جہاں یہ آیت نازل ہوئی، یہ پوری سورہ نازل ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے وہاں یہ ارشاد فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کہیں یہ بات نہیں تھی، لیکن امت کو درس دیا ہے کہ آپ کے جملے، آپ کا قول و قرار، آپ کی باتیں، اس سے جھلکنی چاہیے یہ بات، اس سے اس بات کا اعتراف ہونا چاہیے کہ مرضی میرے اللہ رب العالمین کی ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تمہاری کیا چاہت ہو سکتی ہے، تمہاری کیا خواہش ہو سکتی ہے، الا ان یشاء اللہ. ہاں مرضی کسی کی چلنی ہے تو اللہ رب العالمین کی چلنی ہے. یہ عام لوگوں سے کہا گیا. اسی طرح سے یہاں فرمایا گیا کہ حبیب کریم آپ کسی ایسے معاملے میں یوں نہ کہا کریں کہ کل یہ معاملہ ہو جائے گا، جو بھی معاملہ ہے، الا ان یشاء اللہ. ہاں اللہ رب العالمین کی مشیت ہوگی، اللہ کا امر ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ معاملہ وقوع پذیر ہوگا، نہیں ہوگا تو آپ چاہتے بھی رہیں گے تو معاملہ ایسے نہیں ہوگا. ولا تقولن لشیء انی، یہ خالق اپنے مقام اور مرتبے کو اور اپنی حد کو بیان کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر، آپ کے مراتب اپنی جگہ پر، لیکن جہاں اختیارات کے معاملے ہیں، جہاں حدود کے معاملے ہیں تو وہ اللہ خالق ہے، بقیہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے مقابلے میں وہ مخلوق. یہ سادہ سا مضمون ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. آپ اس چیز کے بارے میں یوں نہ ارشاد فرمائیں، ہرگز بھی یہ نہ کہیں کہ میں یہ کل کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ. ہاں ساتھ یہ جملہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی، اللہ کا امر ہوگا تو یہ معاملہ ہو جائے گا. چنانچہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم اپنے قول و قرار میں جب کوئی بات کریں، جب کوئی اس طرح کے جملے کہیں تو یہ جملہ کہنا چاہیے اللہ کا امر ہوگا تو میں کل پہنچ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں ایسا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میری یہ خواہش ایسا ہو جائے گا. یہ جملے انسان کی عبدیت کی نشانی ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، یہ عاجز اور اپنے آپ کو بے اختیار سمجھتا ہے اللہ کے امر کے مقابلے میں، حکموں کے مقابلے میں. اس بات کی نشاندہی ہے. اور اللہ کو عبدیت بڑی محبوب ہے، اللہ کو عبد جو ہے وہ چاہیے، اللہ کو اپنا بندہ چاہیے جو اس کے اوپر مر مٹنے والا ہو، فنا ہونے والا ہو، اس کی خواہش، اس کی چاہتوں میں، اس کے امر میں اپنے آپ کو فنا کرنے والا ہو. اللہ کو ایسا بندہ چاہیے. اور یہ جملہ بہترین ہے. کہاں جا رہے ہو؟ میں انشاءاللہ وہاں پہنچ رہا ہوں، میں انشاءاللہ وہاں آ جاؤں گا، میں انشاءاللہ اپنے بیٹے کو یہ بناؤں گا، میں انشاءاللہ بیٹے کو یہ گھر لے کے دوں گا، انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا، اگر اللہ چاہے گا. اس سے ہمیں اس بات کی عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے. آگے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اگر وقتی طور پہ آپ کو سہو ہو گیا، آپ نہیں کہہ پائے، آپ کی توجہ نہیں رہی اس طرف، اگرچہ دل میں آپ کے نہیں تھا لیکن زبان سے اظہار نہیں ہو پایا، تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جو ہی آپ کو یاد آئے آپ اس وقت یہ جملہ کہہ لیں. لیکن اس کا یہ مطلب فقہاء نے بیان کیا یہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ اگر کسی نے، ویسے تو یہ انشاءاللہ کی برکت یہ بھی ہے، کوئی شخص کسی سے وعدہ کرتا ہے، دل میں وعدے کو پورا کرنے کا عزم ہے کہ میں پورا کروں گا، لیکن وہ بہرحال اللہ کے امر کا محتاج ہے، جملہ کہہ دیتا ہے انشاءاللہ میں کل آپ کا کام کر دوں گا، تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے اس کو وعدہ خلافی کا جو گناہ ہے وہ نہیں آئے گا،
کیونکہ اس نے انشاءاللہ کا لفظ ساتھ میں تعبیر کر دیا. وہ شخص قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، تو کہاں نے لکھا اس کی قسم ہی متحقق نہیں ہوگی. یعنی اگر وہ کام نہیں ہوتا تو یوں نہیں کہا جائے گا اس نے اپنی قسم توڑ دی، کیونکہ اس نے لفظ انشاءاللہ ساتھ کہہ دیا ہے. تو یہ انشاءاللہ جو ہے کلام کے متصل، یعنی جو ہی جملہ کہہ رہا ہے اس جملے کے انتہا پہ اگر انشاءاللہ ساتھ میں کہہ دیا جائے تو اس سے نہ تو قسم متحقق ہوتی ہے، نہ وعدہ بنتا ہے. ہاں وہ اللہ کی مشیت کے ساتھ بات متعلق ہو جاتی ہے، لیکن وہ نیت کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ محض جان چھڑانے والی باتیں کر رہا ہے، وعدے کر رہا ہے، یا حقیقت میں اس کا ارادہ تو ہے لیکن ساتھ میں یہ میری مدد بھی چاہ رہا ہے اور میرے اوپر بات جو ہے وہ اس کو متوجہ کر رہا ہے. تو یہ اللہ کے علم میں ہے. فَمَا يَعْبَدْكُ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ کا صحب ہو جائے، آپ کو یاد نہ رہے، خیال نہ رہے، تو آپ پروردگار کا نام لیا کریں، اس وقت یہ جملے کہہ دیا کریں. قُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اس آیت کے حصے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں اس سے بہتر طریق کی مجھے رہنمائی کرے گا. یہاں ہدایت بمانا معاذ اللہ گمراہی اور ہدایت نہیں ہے، معاذ اللہ یہ معنی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ وہ کفار مکہ جو آئے تھے وہ یہ پوچھنے آئے تھے کہ ہمیں یہ بات بتائیں تو ہمیں پتہ چلے آپ اللہ کے نبی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ واضح نشانیاں جس سے تمہیں بات سمجھ میں آئے کہ اللہ کے نبی ہیں، اس بات کا ظہور بھی آگے ہو جائے گا. چنانچہ فقہاء نے، محدثین نے بیان کیا کہ اس سے بہترین مثال غار ثور کی تھی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا. پورا وہ معاشرہ اس بات میں لگ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں، تلاش نہیں کر پائے. تو غار ثور کا یہ تو پھر 300 سال پہلے کی، 5 سال پہلے کی بات ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش نہیں کر پائے، یہ آپ کے نبی اور رسول ہونے کی واضح دلیل تھی. پھر خود یہ 15 دن کی تاخیر ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے، اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہی ہیں. کیوں؟ جیسے کہ وہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ خود کلام بنا رہے ہیں، تو اگر خود ہی بنایا ہوتا ایک دن نہ صحیح، دوسرے دن صحیح، تیسرے دن آپ کو بتا دیتے کہ ہاں یہ معاملہ یوں ہے. 15 دن کا عرصہ گزر گیا، وقت گزر گیا، اللہ کے نبی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہے. جب وحی کا نزول ہوا تبھی تمہارے سامنے بات بیان کی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی ہیں. اپنے پاس سے کہنا ہوتا تو پہلے دن ہی کچھ کہہ دیتے، اپنے پاس سے کہنا ہوتا تو اگلے دن کچھ کہہ دیتے. ایسا معاملہ نہیں ہوا. اس سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک واضح دلیل تھی. تو وہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو اصحاب کہف کا واقعہ یہ بھی بیان ہو جائے گا، اس سے بھی بہتر چیزیں اللہ تعالیٰ مجھے القاء کرے گا، مجھے دکھائے گا، جو مظہر ہوں گی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اور اسے تمہیں یہ بات بخوبی معلوم ہو جائے گی کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یہ مطلب ہے کہ مجھے پروردگار کی ذات سے امید ہے کہ مجھے اس معاملے میں، اس راہ میں اور بھی بہتر چیزوں کی رہنمائی کرے گا جس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.